ایک دن جیو کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہوگا، مگر ایک دن تو نہیں ہم کچھ کہہ سکتے، لیکن کچھ لمحات جو محبوب علی صاحب کے ساتھ ابھی ہم یہاں گزار رہے ہیں ہپا کنڈ سے، وہ آپ سے ابھی شیئر کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ملاقات ہپا کنڈ میں محبوب علی صاحب کے ساتھ۔ میں ان کا یوٹیوب سبسکرائبر بھی ہوں اور ان کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی آج ان سے ملاقات کر کے۔ ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ آپ یوٹیوب پہ چینل چلاتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ اور بہرحال ضرورت ہے ان علاقوں کو پروموٹ کرنے کی، تو جتنے زیادہ یہ ہم ان علاقوں کو پروموٹ کریں گے، لوگ آئیں گے، ٹوریزم بڑھے گی، پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کو جائے گا۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ مستقبل میں یہ بڑھے گی ٹوریزم جی انشاءاللہ۔ ہماری اکانومی خصوصاً اس علاقے کی بلتستان کی، جی تو یہ میرے خیال میں نا بیک بون ہے ٹوریزم انڈسٹری۔ ایسا ہی ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس علاقے کے لیے، اور لوگوں وہ ایک کے ویڈیو لیے بنا رہے بھی تھے، ایک ایک منٹ انٹرٹینمنٹ کی باعث ہے نا، بس ایک منٹ، وہ ایک ویڈیو اس بنا رہے علاقوں میں آ کے ایسے خوبصورت وادیاں، میڈوز دیکھنا۔ بالکل صحیح۔ صحیح۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہاں کی آپ کسی بھی وادی میں گھس جائیں اتنی خوبصورتی ہے کہ بالکل۔ ابھی پچھلے دنوں میں مراٹ ویلی کے کچھ ولاگس دیکھ رہا تھا، جہاز بنڈا اور کٹورا لیک، کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ جی تو یہ ہیں اور بھی اس طرح کی، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ایکسپلور کریں، جائیں، ٹریک کر کے ویڈیوز بنائیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ دیں۔ اب جیسے آپ نے دنیا دیکھی تو آئے گی۔ وہ جو چالت ویلی ہے جی اس کو آپ نے ایکسپلور کیا، مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے، وہ ویڈیو دیکھی مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ اور اس سے بھی خوبصورت وہ گپا ویلی، آپ نے ویڈیو دیکھی؟ ہاں جی وہ بھی دیکھی میں چال سے اوپر، وہ بھی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں بھی ہم واپسی پہ اگر حرم اوشنا گئے تو ہم شاید چالت ویلی ہو جائیں۔ آپ کریں چھالت ویلی، چلیں آپ، اگر آپ کرتے تو میں آپ کے لیے ٹائم نکال سکتا ہوں، ساتھ ادھر جائیں گے۔ اچھا، زبردست۔ آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کا کیا نیکسٹ ہے، آگے کہاں موو؟ اچھا آپ واپس؟ ہم تو واپس جا رہے ہیں نیچے۔ تو آگے کچیلی سے ہو کر آئے ہیں۔ اچھا کٹیلی بھی گئے ہیں؟ کچیلی دیران بیس کیمپ دونوں کر کے آئے کل ہیں۔ سارے دن ہم وہی تو کرتے رہے، رات کو بڑا کام کیا آپ نے۔ رات کو گلیشیئر میں بڑی مشکل ٹریکنگ تھی۔ آپ کا بھی نیکسٹ آگے اوپر جا رہے ہیں؟ اوپر کہاں تک کا پلان ہے یا یہاں؟ اوپر بس یہ بیس کیمپ تک۔ اچھا اچھا، آگے نہیں جائیں گے آپ کچیلی اور دیران؟ آگے ہم انشاءاللہ اگلے سال کریں گے، صحیح ہے کوئی انشاءاللہ۔ نا پری پلان ٹرپ کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح صحیح انشاءاللہ صحیح۔ ابھی تو برف بھی پڑ گئی ہے، کل ہم جس ٹائم گئے تھے سر وہ تصویر بنانی انہوں نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے گرین پیسچر سے، ابھی انہی گرین ماؤنٹینز کے اوپر اچھی خاصی برف پڑی ہے، آدھے آدھے پہاڑ برف کے اندر آ گئے۔ ہاں وہی بات ہے، گرینری بھی وہی نہیں ہوگی جو جولائی اگست میں ہوتی ہے، کیونکہ جو ابھی رات کو بارش ہوئی ہے نا اس سے آدھے آدھے پہاڑ برف میں آ گئے۔ اور آئی ہوپ سو کہ ادھر میرے خیال میں وہاں کے لیے بیسٹ ٹائم نا 1 اگست سے 15 اگست، یہ 15 دن کہاں سب تک سے کے لیے؟ بیسٹ ٹائم ہے کٹیلی کے لیے۔ سر ابھی بھی گرینری بہت، ابھی گرینری ہے۔ ہم گئے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی دیکھ کے۔ ابھی جو پہاڑ تھا نا اس کے سامنے فلاور سے ریڈ کلر کے فلاور سے، فل ریڈ کلر کے فلاور سے ڈھکا ہوا تھا، بہت زبردست منظر تھا۔ کیا بات ہے، ایک منٹ۔ آج ہم اوپر بیس کیمپ راکا پوشی بیس کیمپ، کچیلی لیک اور دیران بیس کیمپ سے ہو کر واپس مینا پن ولیج کی طرف جا رہے تھے۔ بائی چانس ہمیں محبوب علی صاحب جو یہاں کے بہت فیمس پرسنالٹی ہے، ان کے 2 چینل، یوٹیوب چینل محبوب علی کے نام سے اور محبوب علی ولاگس کے نام سے یہ چلا رہے ہیں، تو ان سے ہم جی پی اس پورے علاقے کی خوبصورتی کو جس انداز سے انہوں نے پکچرائز کیا ہے اور جس انداز سے یہ لوگوں کو یہاں اس ایریے کو دکھانے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اسپیشلی اس علاقے کی اگر انفارمیشن لینے کے حوالے سے اگر کوئی بھی شخص انڈیویجول لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کی ضرور ویڈیوز وغیرہ شیئر سے چیک کرنے سے بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی۔ تو محبوب علی صاحب، آپ کو یہ کیسے شوق پیدا ہوا کہ آپ اپنا پرسنل پروفیشن چھوڑ کے، اور آپ نے حالانکہ آپ کو کچھ تھوڑا ہی ٹائم ہوا اس کے اندر، تو آپ نے کیوں یہ شروع کیا ہے یہاں اس علاقے کو پکچرائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب میں نے کیسے شروع کیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے میری لائف میں۔ تو جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اپنی ایجوکیشن کا جو کیریئر ہے، اس دوران اس وقت سے ہی نا مجھے
ویڈیوز بنانے کا, کیمرے کے سامنے آ کے بولنے کا, اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا کو دکھانے کا مجھے بہت شوق تھا. اور پورے کیریئر میں نا میں یوٹیوب بہت دیکھتا تھا. اپنے جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ لیکچرز زیادہ دیکھتا تھا, اور اوور آل جو ویڈیوز ہیں میں یوٹیوب پہ بہت دیکھتا تھا. تو یوٹیوب کے ساتھ میری جو اٹیچمنٹ تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. تو اس وجہ سے یوٹیوب کے ساتھ میری ایک محبت ہو گئی تھی شروع میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو اسی وقت سے ہی میری ایک انٹرسٹ تھی کہ میں یوٹیوب پہ اس طرح ویڈیو بناؤں جس طرح لوگ انفارمیشن دنیا کو دیتے ہیں. تو اس کے بعد میرا ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ کلیئر ہو گیا, میں واپس یہاں آیا. تو اس دوران بھی میں یوٹیوب دیکھتا تھا, لیکن یوٹیوب سے ارننگ کا وہ مجھے نہیں پتہ تھا کیونکہ وہ الگ طریقہ تھا. تو بہرحال ایک دفعہ میں اپنی فیملی کے ساتھ میں اپنے دوست کے پاس گیا تھا, ہنزا ویلی میں وہ دوست تھا, اس کے گھر میں. تو 1-2 گھنٹہ وہاں ہم نے گزارا. تو بہرحال میرے بچے بھی تھے. تو میری وائف اور وہ دوست کی جو وائف ہے نا وہ آپس میں گپ شپ جس طرح ہوتی ہے. تو میرے دوست کی وائف نے میری وائف سے یہ کہا کہ ہم یہاں ہنزا میں مختلف پروجیکٹس کرتے ہیں, آن لائن جاب بھی کرتے ہیں. تو وہ چیز میری وائف کی ذہن میں بیٹھ گئی. تو گھر آ کے میری وائف نے کہا کہ دیکھو دنیا بھی یوٹیوب سے انٹرنیٹ سے آن لائن جاب کرتی ہے, پیسے کماتے ہیں, تو آپ بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ چلائیں. کیونکہ میرے پاس وائی فائی تھا. تو شروع میں نے توجہ نہیں دی, لیکن کافی انہوں نے اصرار کیا میری وائف نے کہ آپ دیکھو آن لائن کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈو, نیٹ ویسے بھی ہمارے پاس ہے تو گھر میں بیٹھ کے کچھ ارننگ بھی ہوگی. تو بہرحال اس وائف کی اصرار کی وجہ سے نا میں اس چیز کی طرف آ گیا شروع میں. تو کافی چیزیں دیکھتا رہا یوٹیوب پہ, اور اوور آل فری لانسنگ یہ چیزیں. تو یہ سوچ کے میں نے بہرحال کافی سرچ کیا اس حوالے سے. تو شروع میں مجھے کنٹینٹ رائٹنگ, فری لانسنگ والی چیزیں کچھ سمجھ میں آئیں. تو 1-2 سال تک میں نے کنٹینٹ رائٹنگ بھی کی, لیکن اس کے بعد چونکہ میرا ایک اٹیچمنٹ یوٹیوب کے ساتھ تھی, تو وہ چھوڑ کے میں یوٹیوب پہ آ کے یہ دیکھنے لگا کہ یوٹیوب سے کیسے ارننگ ہوتی ہے. تو کچھ ویڈیوز مجھے ایسے ملی کہ لوگ بتا رہے تھے کہ یوٹیوب سے پیسے کمائے جاتے ہیں. تو بہرحال وہ مستقل میں سرچ کرتا رہا کہ یوٹیوب سے کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں. تو ایک لمبی جرنی 2-2.5 سال تک وہ سلسلہ رہا. تو اس کے بعد بس میرا بھی ارادہ بنا یوٹیوب چینل بنانے کا. تو یوٹیوب چینل کھولا, اپنے حساب سے شروع میں ویڈیوز بنائی. مجھے بولنے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا, میں کیمرے کے سامنے نہیں بول پاتا تھا. تو وہ ٹیوٹوریلز اور بیک گراؤنڈ وائس کے ساتھ اسکرین ریکارڈنگ اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہا. شروع میں ایک چینل بنایا, اس کو ختم کیا. پھر اس کے بعد دوسرا چینل بنایا. نہیں پتہ تھا نا کیسی ویڈیوز بنانی, کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا, بس اپنے دماغ میں جو آ رہا تھا اسی حساب سے بنا رہا تھا. چلیں سر, آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ چند سالوں کے اندر آپ کے اتنے زیادہ سبسکرائبرز اور ویورز, ان کی تعداد میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ بہرحال لگ بھگ 5 سال کا عرصہ لگا مجھے یوٹیوب پہ آ کے سیکھ کے یہاں اس اسٹیج تک پہنچا. 5 سال کے عرصے میں بہرحال 1 لاکھ 1.5 لاکھ لگ بھگ دونوں چینل ملا کے اتنے سبسکرائبر 1.5 لاکھ. تو بہرحال 5 سالوں میں نے بہت محنت کی, بہت محنت کی. انیشیل جو اسٹیج ہے نا, انیشیل 2-3 سالوں میں تو میں دن رات لگاتا تھا. یعنی ایک پاگل پنی تھی مجھے کہ میں آتا کچھ بھی نہیں تھا, نہ بولنا آتا تھا کیمرے کے سامنے, لیکن کریز تھا. تو میرا ارادہ تھا کہ میں نے کرنا ہے. میں دن رات مکمل اسی کی چیز پہ لگا رہتا تھا. تو میں نے ایکسٹرا آرڈینری محنت کی شروع کے تقریباً 2-2.5 سالوں میں, بہت محنت کی. تو ماشاءاللہ اس محنت کا نتیجہ مجھے ملا کہ میں کچھ سیکھا, اور میں جو ولاگس جو ویڈیوز بناتا تھا بڑے کوشش کرتا تھا ابھی بھی پروفیشنل انداز میں بنانے کی. تو وہ ہمارے سبسکرائبر کو اچھے لگے, وہ اٹیچ ہو گئے. تو اس کے بعد جب میرا چینل گرو ہو گیا نا 2018 میں, اس کے بعد پھر ریپڈ ہماری گروتھ ہے چینل سبسکرائبر کے حساب سے بھی اور ویوز کے حساب سے. تو ماشاءاللہ ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کو اچھی لگتی ہیں ہماری ویڈیوز. البتہ ابھی بھی میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں نے سب کچھ سیکھا ہے, نہیں, تھوڑا کچھ میں نے سیکھا ہے. تو انشاءاللہ مزید میں سیکھوں گا, مزید بہتری آئے گی ہمارے ولاگس میں انشاءاللہ. آپ کے ولاگس یہ بڑی اچھی لگتی ہے, آپ اس میں لوکل کلچر کو بھی دکھاتے ہیں, فوڈ وغیرہ, صرف سینریز نہیں دکھاتے, باقی آپ وہ کلچر بھی سارا دکھاتے ہیں. تو وہ بڑا سکون آتا ہے دیکھ کے ان ویڈیوز کو. جی 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 الحمدللہ ہمارے جو بھی سبسکرائبر ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بڑے
इमोशनली समझ लें कि अटैच हैं, सही तो माशाल्लाह से मुझे खुशी Just like होती है, me. बस बहुत मुझे खुशी होती है। यूट्यूब पे ठीक है हमें, इमोशनली अटैच्ड। थैंक यू, तो यूट्यूब पे खैर हमें अर्निंग भी मिलती है, लेकिन हमें जिस चीज़ का एहसास होता है ना, वो हमारे सब्सक्राइबर की जो रिस्पेक्ट जो एहतराम है, इमोशनल अटैच है हमारे साथ, ऐसे ही है। तो यही चीज़ है, यही एहतराम है, यही रिस्पेक्ट है जो हमें मजबूर करती है कि ऐसे पहाड़ों में, मिडोस में घूमने की, फिरने की। 10-10 घंटे भी मैं चला हूँ एक दिन में, तो और इनके अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग्स करेंगे में आप आगे। देखेंगे इतनी मुश्किल जगहों पर जाकर ये ऐसे ऐसे खाने पकाते हैं कि मैं जी, कहता जी, हूँ जी। बंदा हैरान हो है जाता है कि ऐसी जगहों पे, मुश्किल जगहों पे ऐसे ऐसे ज़बरदस्त डिशेस ये बनाते हैं वहाँ पे कि क्या बात है बहुत सर। ज़्यादा। चले बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, सर, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। आपका। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त का। कोई बात नहीं, इट्स आवर प्लेजर।